بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنی کزن سے بے حد محبت تھی، اسے بھی مجھ سے محبت تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے، ہمارے خواب تھے ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اسے تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو میں تڑپ جاتا، کبھی میں تکلیف میں ہوتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ میں نے ہمیشہ اس کے خواب دیکھے، اس نے میرے خواب سجائے۔ جانتے ہو وہ میری ہر بات پہ سر جھکا کر کہتی تھی، میں کچھ بھی کہتا وہ انکار نہ کرتی۔ میں سادہ سا تھا، میں اتنا ہوشیار نہ تھا، لیکن اس نے مجھے جینا سکھایا۔ وہ میرا ہیئر سٹائل ٹھیک کرتی تھی، مجھے بتاتی کس رنگ کے کپڑے خریدو، اور ہاں وہ نماز مجھے پڑھنے کا کہتی۔ کبھی میں نماز قضا کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی، مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ جانتے ہو بھائی وہ مجھے کیا کہتی تھی؟ آپ میرے اللہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو میں آپ سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں اس سے وعدہ کرتا میں اب نماز قضا نہیں کروں گا، وہ راضی ہو جاتی۔ اس بات کیے بنا میرا ایک بھی لمحہ نہیں گزرتا تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتی تھی، میں اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ بہت نرم دل کی تھی، اس کی ایک عادت تھی، اسے کوئی بھی کتنا بھی درد دے دے وہ خاموشی رہتی، چپکے سے آواز دبائے ہوئے جی بھر کے رو لیتی، پھر منہ دھو کر سب سے یوں بات کرتی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کبھی شکوہ نہ کرتی۔ میں اس سے ناراض ہو جاتا تو وہ اداس ہو جاتی، مجھے میسج کرتی، مجھے آواز دیتی، مجھے منانے کی کوشش کرتی۔ میں بھی جان بوجھ کے اسے تنگ کرتا۔ پھر وہ ایک جملہ کہتی، فریاد دیکھنا جب مجھے کھو دو گے نا پھر میری قدر کرو گے، آج میں روتی ہوں نا دیکھنا تم بھی روئے کرو گے۔ میں بننے لگاتا، پاگل تم کو خود سے جدا کون کرے گا بھلا۔ میں اس سے پیار بھری باتیں کرتا، اس کو خوشیوں کے پل دیتا، ہم صرف محبت کرتے تھے۔ میں نے بہت منتیں کی، اسے بھاگ کر جانے بھی کہا، وہ 5 وقت کی نماز تھی، وہ کیسے کچھ غلط کر سکتی تھی؟ جب اس کا نکاح تھا تب سب کو پتہ تھا ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، تب بہت دیر ہو چکی تھی، اس کی مہندی تھی، میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا۔ سب کزنیں جانتی تھی ہماری محبت کے بارے میں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے پاس بیٹھ جا کر، اس نے مہندی والا سوٹ پہنا ہوا تھا، میں نے اسے ایک گلاب جامن کھلایا۔ میں مسکراتا، میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا نہ جانے کیسے ایک سمندر آنسو کا امنڈ آیا، وہ زاروں قطار رونے لگی، میں بھی رونے لگا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ میری بہن نے مجھے تھام کر میرے کمرے میں لے گئی، میں نے اونچی آواز میں کہا، خود کو اتنا برباد کر دوں گا کہ برباد کروں گا تیری جدائی میں۔ جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ شرابی تھا، میں درد میں تھا، کسی کی زندگی، کسی کا پیار، کسی کی چاہت، کسی کے دونوں جہاں کسی کے لیے بے قرار رہی تھے۔ بھاؤ کوئی خرید لیتا۔ میں نے اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑ منتیں کی، امی عاجز کو بچا لو، اس کا کزن اس سے اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی وہ میری نہیں تو نہ ہو، لیکن اسے انسان سے بچا لو جو اسے بیچار کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ نکاح سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا، فرحاد محبت میں مل جانا ضروری تو نہیں ہوتا نا، ہم جب کبھی اپنی قسمت لے کر آتے ہیں، قسمت کے سامنے کسی کا زور نہیں، اللہ تم کو اچھی سی شہزادی نصیب کرے گا۔ میں اسے دل کا حال بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کا نکاح ہو گیا، وہ بھی آ کر چلی گئی۔ میں بہت رویا، میں نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، دعائیں مانگی، سب رائے گاں گئی۔ 7 ماہ کے بعد وہ ایک دن امی کے گھر آئی، میں اتفاق سے ان کے گھر گیا، وہ امی کے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لی، میں نے حال پوچھا، ہلکا سا مسکرا کر بولی، میں ٹھیک ہوں فرحاد، اس کے شوہر نے اسے مارا تھا۔ وہ آج بھی غم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنے میں مسجد میں اذان ہونے لگی، مجھے مسکرا کر بولی، پاگل اب بھی نماز پڑھتے ہو یا اب چھوڑ دی؟ میں مسکرایا، عاجز، میں اب امامت کرتا ہوں۔ وہ پیار سے بولی، داڑھی میں پیارے لگتے ہو۔ اس نے مصلی اٹھایا، نماز پڑھنے لگی۔ میں نے تڑپ کر آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اپنی اس نیک بندی پر رحم فرما،
دن گزرنے لگے، مجھے خبر ملتی رہی آج اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، آج وہ ہسپتال میں ہے۔ میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچا، اس کی امی ابو سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا بیٹیوں کو سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اتنا ظلم سہے جائے، کل وہ آپ کی بیٹی کی لاش آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا، پھر کیا جواب دو گے اللہ کو؟ میں نے عائشہ کو فون کیا، عائشہ بس کرو یہ ظلم سہنا، تم پڑھی لکھی سمجھدار ہو، اسلام نے عورت کو بہت عزت بخشی ہے۔ میں نے عائشہ کو بہت ہمت دی، اس کو طلاق لینے کو کہا۔ اس کے شوہر نے مجھے بہت دھمکایا، بہت جھگڑا بھی ہوا، لیکن بالآخر بہت سے مصائب کے بعد طلاق ہو گئی۔ پھر عائشہ نے کی رضا سے عدت کے دن مکمل ہونے کے بعد سادگی سے اس سے نکاح کر لیا۔ دونوں نے ایک بہت دردناک خواب دیکھا جسے جھیلا، پھر اس سے نجات حاصل کی۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں، آج میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں ان اپنی مرضی مطابق پوچھ کر ان کا نکاح کروں گا۔